الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑی مسرت کا موقع ہے کہ آپ حضرات سے ملاقات اور آپ سے دین کی کچھ باتیں کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع عطا فرمایا۔ میں تقریباً 20 سال کے بعد آپ کے اس ملک میں حاضر ہوا ہوں، اور جب پہلی بار آیا تھا اور اب جو آمد ہوئی ہے اس کے درمیان جب میں موازنہ کرتا ہوں تو الحمدللہ مسلمانوں کی حالات اور مسلمانوں کی کیفیت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر نظر آتی ہے۔ اس پر آپ حضرات مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، اور اس پر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ آپ حضرات نے اپنی دینی شخصیت اور دینی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے جو کوششیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول بھی فرمائیں، ان کو باعث اجر بھی بنائیں اور ان میں مزید ترقی عطا فرمائیں۔ مولانا ارشد صاحب نے میرے بارے میں جو کچھ عرض کیا یہ ان کا حسن ظن ہے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب کوئی ان کی تعریف کی بات کرتا تھا تو وہ دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ کا فضل ہے کہ ان کے اوپر میری اچھائیاں ظاہر فرمائیں، میری برائیوں سے یہ لوگ بے خبر ہیں، اس وجہ سے میری تعریف میں رطب اللسان ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، تو یا اللہ جو باتیں یہ لوگ نہیں جانتے میں آپ سے ان کی مغفرت مانگتا ہوں، اور جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے حق میں اس کو سچا کر دیجیے۔ تو یہی دعا میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے
زندگی کے لمحات کو اپنے رضا کے مطابق بنا لیں اور اسی کی رضا کے مطابق جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا مجمع ہے، دین کی بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دین کے اتنے پہلو ہیں، اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ انسان گفتگو میں کس کو اختیار کرے، کس کو چھوڑے، خاص طور پر جب کہ وقت بھی محدود ہو اور بولنے والا بڑھاپے میں قدم رکھ رہا ہو۔ اس لیے میں نے اس وقت ایک آیت تلاوت کی ہے اور اسی کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے میرے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی نافع اور مفید بنا دے۔ ایک معمول اپنا عرض کرتا ہوں کہ جب کہیں کوئی بات بیان کرنے کی نوبت آتی ہے تو اپنے جوانی کے وقت سے اس کشمکش میں رہتا ہوں کہ کچھ پہلے سے سوچ لوں کہ کیا کہنا ہے۔ جتنا سوچنا چاہتا ہوں ذہن نہیں چلتا، یہاں تک کہ جب خطبہ پڑھتا ہوں جو ابھی میں نے پڑھا ہے، بعض اوقات اس وقت تک بھی ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ مجھے کیا کہنا ہے، لیکن یہ دعا کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری تو سمجھ میں کچھ آتا نہیں ہے، نہ میرے پاس علم ہے، نہ میرے پاس عمل ہے، نہ میری زبان میں تاثیر ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے وہ بات دل میں ڈال دیجئے جو میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو، سننے والوں کے حق میں بھی فائدہ مند۔ تو نتیجہ یہ کہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ بعض اوقات خطبہ پورا کرنے تک موضوع ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی بات دل میں ڈال دیتے ہیں، اس سے بات چل پڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ پہلے سے عنوانات متعین کرتے ہیں، فلاں عنوان پر بات کرنی ہے، بعض اوقات فرمائشیں ہوتی ہیں کہ فلاں بات بھی کہہ دینا۔ یہ ساری فرمائشیں اور یہ عنوانات جو ہیں یہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بات کہنے بس وہ کہہ دیتا ہوں۔ نہ خطابت مقصود ہے، نہ تقریر کرنا مقصود ہے، نہ مقرر کہلانا مقصود ہے، نہ یہ سننا مقصود ہے کہ واہ واہ بہت اچھی تقریر کی۔ مقصود یہ ہے کہ دین کے نام پر بیٹھے ہیں تو کچھ دین کا فائدہ ہمیں ہو جائے، اس کے لیے دعا کر لیتا ہوں۔ تو اسی دعا کے نتیجے میں یہ آیت کریمہ میرے ذہن میں آئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ عجیب و غریب، یوں تو قرآن کریم سارا ہی اول سے لے کے آخر تک عجیب و غریب ہدایات پر مشتمل ہے، لیکن یہ ہماری نفسیات کو پہچان کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت میں ایک عظیم ہدایت دی ہے جو اکثر و بیشتر ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا پس منظر میں یہ عرض کروں کہ آج ہم جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، 4 آدمی بھی جمع ہوتے ہیں، تو عام طور سے مسلمانوں کے برے حالات کا ذکر آتا ہے۔ مسلمان خراب ہو گئے، مسلمان بگڑ گئے، ان میں فساد آ گیا، ان کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس سے بجائے راغب ہونے کے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہاں ہر ملک میں اس کے لحاظ سے مسلمانوں کی جو خرابیاں ہیں وہ بیان ہوتی ہیں، امانت نہیں رہی، دیانت نہیں رہی، اخلاق صحیح نہیں رہے، ہمارے ملکوں میں رونا رویا جاتا ہے، کرپشن ہو گیا، بدعنوانیاں ہوتی ہیں۔ یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ شاید کوئی مجلس سے خالی نہ ہوتی، لیکن یہ تذکرہ تو ہوتا ہے کہ دوسرے بگڑ گئے، کبھی اس پر بھی ہم نے سوچا کہ ہم کتنے بگڑے، ہمارے اندر کیا خرابی ہے،
ہمارے اندر کیا عیب ہے؟ سارے عیب دوسروں میں نظر آتے ہیں، ساری خرابیاں دوسروں کی نظر آتی ہیں۔ اپنا جائزہ لینے، اپنے گریبان میں منہ ڈالنے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنے کا معاملہ بہت شاذ و نادر ہی ہوگا کسی اللہ کے بندے۔ کوئی آدمی ایسا آپ کو نظر آیا ہو کہ وہ رات کو بیٹھ کر یہ سوچتا ہو کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے جو زندگی گزاری اس میں کیا گناہ کیے، کیا میں نے غلطیاں کی، اور ان غلطیوں اور گناہوں سے آئندہ بچنے کا کیا راستہ ہے؟ یہ کبھی سوچا؟ بہت کم لوگ۔ قرآن کریم نے یہاں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس نے عجیب انداز سے بات فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہیں چاہیے کہ اپنی خبر لو۔ علیکم انفسکم، اپنی خبر لو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر آ گئے تو جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لا یضرکم من ضل، جو گمراہی پر جا رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے بشرطے کہ اذا اہتدیتم، تم ہدایت پر ہو۔ رہا یہ کہ بھئی دوسرے کیا کر رہے ہیں، تو الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہاں اللہ تعالیٰ سب کچا چٹھا بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے تھے۔ دوسروں کی خرابیاں بے شک بیان کرتے تھے، لیکن تم نے کبھی اپنے اوپر بھی غور کیا کہ نہیں؟ اپنی خبر لو۔ اور یہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب نسخہ بتایا۔ پہلے تو پیشین گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، تو اس میں فرمایا کہ اذا رأیتم دنیا مؤثرۃ، چار چیزیں بیان فرمائیں، چار چیزیں ہونے والی ہیں۔ نمبر ایک، شحن مطاعن وہوم متبعن ودنیا مؤثرۃ واعجاب کل ذی رأی برأیہ، چار باتیں فرمائی ہونے والی ہیں۔ کیا؟ ایک تو انسان مال کی محبت اتنی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بس اسی کے پیچھے بھاگے گا۔ مال کی محبت کا بہت زیادہ ہو جانا اور اسی مال کی محبت کی اطاعت کرنا، مال کی محبت اسے جو کام کرنے کو کہہ رہی وہ کر رہا ہے۔ وَهَوًا مُتَّبَعًا، دوسرا یہ کہ پیروی خواہشات کی ہو رہی ہے، جو دل میں آ رہا ہے، حرام ہو یا حلال ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، آدمی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ مجھے تو اس میں مزہ آ رہا ہے، یہی کروں گا، اس سے بحث نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، خواہشات کی پیروی کی جائے گی۔ وَالدُّنْيَا مُؤْثَرَةً، اور جب دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو آخرت کے اوپر، آدمی کے سامنے دو راستے آ جائیں، ایک یہ کہ اس سے دنیا اچھی ہوگی آخرت خراب ہوگی، اور ایک یہ کہ دنیا میں تھوڑا نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن آخرت اچھی ہو جائے گی، تو انسان جو ہے وہ دنیا کی طرف، دنیا کو ترجیح دے گا آخرت پر۔ یہ سوچے گا یار پتہ نہیں آخرت تو پتہ نہیں کب آئے گی، دنیا تو میرے سامنے ہے، اس کو ٹھیک کر لوں، تو دنیا مؤثرۃ، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو۔ چوتھی بات فرمائی جو عجیب نقشہ ہے آج کی دنیا کا کہ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر انسان اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہوگا، جو اس کی سمجھ میں آ گیا اس میں گھمنڈ میں مبتلا ہے، دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں، سمجھتا ہے میں ہی عقل کل ہوں، جو میں سمجھتا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھتا۔ یہ چار باتیں حضور نے فرمایا کہ ہونے والی ہیں، جب ہو تو تم کیا کرو؟ وہ بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ہو فعلیک بخاصۃ نفسک، تو لوگوں کے بارے میں مت سوچنا چھوڑ دو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اپنی فکر کرو
اپنی اصلاح کر لو. فعلیک بخاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ. اور عام لوگ جس طرف جا رہے ہیں اس کی گفتگو بھی کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں. ان کو چھوڑو، اپنی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو، اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. دع عنک امر العامہ. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ اپنی فکر کرو. تو اگر یہ اپنی فکر کرو گے، یہ عجیب نسخہ ہے. زوال کے حالات میں، انحطاط کے حالات میں انقلاب لانے کا یہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے. ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے. اگر ایک آدمی نے کر لی تو ایک چراغ جل گیا. اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور اس طرح پھر رفتہ رفتہ روشنی ہو جاتی ہے ماحول میں. ظلم اگر ہم صرف یہ باتیں کرتے رہیں، دو لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ وہ کر رہے ہیں، لوگوں میں یہ خرابی، لوگوں میں یہ خرابی، تو اس سے سوائے مایوسی پیدا ہونے کے اور کیا حاصل ہے بتائیے. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذا قیل من قال هلك الناس فهو اهلكهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، یعنی اس کے حالات خراب ہو گئے، فساد آ گیا. جو شخص یہ کہتا ہے ساری دنیا خراب ہو گئی، سارے لوگ خراب ہو گئے، فهو اهلكهم، سب سے زیادہ تباہ وہ شخص خود شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تم سے اور دوسروں کا سوال ہوگا آخرت میں کہ بھئی یہ ساری دنیا جو ہے یہ فساد میں مبتلا تھی، کیوں تھی، اور اس کی ذمہ داری تمہارے پر عائد ہوتی ہے، لہذا تم جہنم میں جاؤ گے. دوسروں کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے اپنے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو لوگ دنیا کیا کر رہی تھی اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، سوال تمہارے اپنے عمل کی طرف سے ہوگا. یہ عجیب نسخہ ہے جو قرآن کریم نے بھی بتایا، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین فرمائی، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ہر شخص وہ اپنی فکر میں تھا. وہاں کہیں ہمیں یہ نہیں لگتا کہ صحابہ کرام جو ہیں جب آپس میں بیٹھ رہے ہوں تو جو دوسرے برے کام کر رہے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوں. نہیں، ہر ایک آدمی اپنی فکر میں تھا، ہمیں پتہ نہیں میرا کیا انجام ہونے والا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کر کے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ یہ اسلام لے آئے. وہ عمر جس نے اپنے کانوں سے یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عمر جنت میں جائے گا، جس نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حضرت فاروق اعظم سے کہ اے عمر، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا اور میرا دل چاہا کہ اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس واسطے میں داخل نہیں ہوا. جس عمر نے یہ ساری پیشین گوئیاں بشارتیں اپنے کانوں سے سن رکھی ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، خلیفہ بن گئے، تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے رازدار تھے کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دے رکھی تھی، ان کے پاس جا کے پوچھا حذیفہ ایمان سے بتا دو کہ تمہارے پاس جو منافقین کی فہرست ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے. یہ فکر وہ شخص جس کی آدھی دنیا پر حکومت، قیصر و کسریٰ کے ایوان اس کا نام لے کر لرزتے ہیں، ایک بڑھیا کھڑے ہو کر کہہ دیتی ہے خطاب کے دوران کہ عمر تمہیں تو قرآن بھی نہیں آتا. حضرت فاروق اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی لوگ جو ہیں بڑے بڑے مہر رکھتے ہیں عورتوں کے، تو اتنے زیادہ مہر رکھنا اچھی بات نہیں ہے، اور آئندہ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا.
بڑھیا کھڑی ہو گئی. کہا عمر تمہیں قرآن تو پڑھ لیا ہوتا. قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ اگر تم اپنی بیوی کو کسی کو مہر دو ڈھیر بنا کر سونے چاندی کا، تو قرآن نے تو ڈھیر کا ذکر کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس سے زیادہ اگر ہوگا تو میں سزا دوں گا، تو قرآن کے خلاف بات کرتے ہو. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا اللہ، ایک بڑھیا جو ہے اس کو مجھ سے زیادہ قرآن کا علم ہے، اور استغفار کیا اور کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی. اور کسی جگہ خطبہ دے رہے تھے، بہت شاندار قسم کا لباس پہن، جو کہیں سے آیا ہوگا پہن لیا. جب وہ خطبہ دیا، خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو پانی کی مشک بھری اور کندھے پر رکھ کر کسی بڑھیا کے گھر میں لے جا کے پانی ڈالا. کسی نے پوچھا کہ حضرت کسی کو حکم دے دیتے کہ وہ یہ کام کر دیتا؟ تو فرمایا اصل میں جب میں یہ لباس پہن کے کھڑا ہوا تھا، کچھ میرے دل میں کچھ تکبر سا آ گیا تھا، تو میرے نفس نے میرے دل میں تکبر پیدا کر دیا تھا، میں اس کا علاج کرنے کے لیے کام کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخص نے کانوں سے سن رکھا ہے کہ جنت میں محل دیکھا ہے، کسی معمولی آدمی نے نہیں، رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان سے ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اے ابو موسیٰ، مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ہم نے جو کام بھی حضور کے زمانے میں کیا تھا، جو عبادتیں کی تھی، جو جہاد کیا تھا، وہ تو ہمارا پکا ہو جائے، اور حضور کے بعد جو ہم نے کام کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے، نہ گناہ نہ ثواب، تو کیا تم پسند کرو گے؟ ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ سے بڑی امید رکھتا ہوں، حضور کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے جہاد کا کام لیا، ہم سے دین کی تبلیغ کا کام لیا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ اس کا بھی ہمیں ثواب کی امید ہے، اس کو کیوں چھوڑیں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، مگر ابو موسیٰ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور کے بعد جو جتنے زمانہ گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے تو یہ میرے لیے بہت ہے. ہر وقت یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے اندر تکبر تو پیدا نہیں ہو گیا، میرے اندر حسد تو نہیں آ گیا، میرے اندر کوئی اخلاقی خرابی تو پیدا نہیں ہو گئی. ایک صحابی نہیں، مثالیں دوں تو ڈھیر لگ جائیں حضرات صحابہ کرام کے. ایک ایک فرد کسی مجلس میں یہ سننا ملنا مشکل ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوں کہ بھئی حالات جو ہیں لوگوں کے خراب ہو گئے. اگر ذکر کرتے ہیں تو اپنی خرابی کا کرتے ہیں، اپنے عیب کا کرتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی فکر کرو، جو لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر تم خود ہدایت پر ہو، لہذا اپنی فکر کرو. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے عیوب کی طرف نظر نہیں کرتا اس وقت تک دوسروں کے عیوب بہت نظر آتے. اور یہ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تو یہ جائزہ خود احتسابی، اپنا خود احتساب کرنا، یہ دعوت ہے قرآن کریم کی. آج ہم لوگوں کی خرابی یہ ہے کہ اصلاحی تنظیمیں، اصلاحی جماعتیں اگر گنو تو گنتی سے اوپر ہے، لیکن معاشرے پر ان کے اثرات بہت کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تصور کر رکھا ہے میں اگر اصلاح کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، اصلاح کا آغاز دوسروں سے ہوگا، اپنی برائی سے بے خبر ہو جاتا. نتیجہ یہ کہ میری آواز میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، میرے پیغام میں کوئی اثر نہیں ہوتا، دل سے نہیں نکلتا. جو دل سے نکلنے والی بات ہوتی ہے وہ براہ راست دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے.
اور جو محض ایک تقریر کرنے کے شوق میں بات کہی جا رہی ہو وہ کان سے نکلتی ہے دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، ایک کان سے داخل ہوتی ہے دوسرے کان سے نکل، دلوں سے پر اثر نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک ایک مجلس میں سینکڑوں انسان توبہ کرتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا حضرت حکیم الامت مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں دوسروں دعوت کا جذبہ اور اپنی اصلاح کا جذبہ اس طرح ہو گیا تھا جیسے کہ انسان کی بشری حاجتیں ہوتی ہیں، جیسے بھوک میں آدمی کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح وہ اپنی اصلاح کی فکر میں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر میں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ لمبا چوڑا واز کیا جامع مسجد دہلی کے اندر، واز کرنے کے بعد نیچے اتر رہے تھے تو ایک دیہاتی بیچارہ دور سے بھاگتا ہوا آیا اور آ کے پوچھنے لگا کیا مولوی اسماعیل کا واز ختم ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں بھائی ختم ہو گیا۔ کہا انا للہ، میں تو بہت دور سے ان کا واز سننے کے لیے آیا تھا، دیہات سے چل کے، میں افسوس ہے مجھے نہیں ملا۔ تو تم فکر نہ کرو، میرا ہی نام اسماعیل ہے، آؤ بیٹھو میں بتاتا ہوں میں نے کیا کہا تھا۔ وہاں بٹھایا اور جو پورے واز کی باتیں تھیں وہ اکیلے آدمی کو اس کو سامنے سنا دی۔ لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا صاحب آپ نے بھی کمال کیا، ایک آدمی کی خاطر پورا واز دہرا دیا آپ نے۔ تو فرمایا کہ میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا، میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا تھا، تو اب بھی ایک ہی کے لیے کہا۔ دل میں تو یہ لگن لگی ہوئی ہے کسی طرح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچوں تو یہ کہہ سکوں کہ معذرتاً الی ربکم، کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ میں نے جو کچھ میرے بس میں تھا وہ کر لیا تھا۔ تو یہ جذبہ ہے در حقیقت کہ اگر ہمیں اپنی فکر پڑ جائے، جب اپنی فکر، اگر ہم جیسی ہماری حالت ہے کہ اپنی فکر تو ہے نہیں، دوسروں کے بیماریوں کی طرف توجہ ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی جو ہے وہ خود بیمار ہو اور اپنی بیماری کی تو فکر نہ کرے اور دوسروں کی بیماریوں کو دیکھتا رہے۔ تو یہ جب آدمی یہ سمجھ لے کہ جو بھی خرابی ہے وہ میری بیماری ہے اور اس کا علاج ضروری ہے، یہ فکر پیدا اللہ تعالی ہمارے دلوں میں کر دے۔ اس کا راستہ کیا ہے، کس طرح یہ فکر پیدا ہو؟ تو جب قرآن نے کہا ہے کہ اپنی خبر لو، تو بھائی رات کو سونے سے پہلے اگر ہم میں سے ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ صبح جب ہوئی تھی اور صبح سے لے کر اب تک جو وقت گزرا ہے اس نے میری زندگی کا ایک دن کم کر دیا۔ یہ زندگی جو ہے نا اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، یہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ آخرت کے لیے وہ سرمایہ بن سکے۔ وہ سرمایہ دن بدن گھٹ رہا ہے، تو ہر روز رات کو بیٹھ کر اس کا جائزہ ہم لے لیا کریں کہ صبح سے لے کر جو وقت آیا تھا تو اس میں دیکھوں کیا میری عبادتیں کیسی ہوئیں، اس میں کمی کوتاہی تو نہیں ہوئی، میرے معاملات یعنی خرید و فروخت کے معاملات، روزی کمانے کے معاملات وہ کیسے ہوئے، حلال ہوئے کہ حرام ہوئے، اس میں کوئی عنصر حرام کا تو نہیں شامل ہوا۔ میرے اخلاق، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، معاشرت، اس میں میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، اور میرے دل میں تکبر، حسد، ریاکاری، نام و نمود، یہ بیماریاں تو نہیں پیدا ہوئیں۔ اس کا جائزہ لے اور جائزہ لے کر پھر اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ میں اپنی ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے قرآن کریم میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ہر چیز کا نمونہ پیش کیا ہے، عبادات کا بھی، تجارت کا بھی، زراعت کا بھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت بھی، کاشتکاری بھی کی ہے جرف کے مقام پر، تجارت بھی کی ہے، اور اپنے دوسروں کے ساتھ معاشرت بھی فرمائی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہے ہیں. اور دنیا کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نمونہ ہمارے سامنے. تو ایک کتاب ہے میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پتہ نہیں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں منقول ہیں. کس طرح آپ اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، کس طرح آپ بیدار ہونے کے بعد کس طرح ضروریات سے فارغ ہوتے تھے، کس طرح وضو فرماتے تھے، کس طرح نمازیں پڑھتے تھے، کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طرح سارے سنتوں کی ایک لسٹ جمع کر دی. تو آدمی کو میں کہتا ہوں اگر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ وہ سامنے رکھ لیں ایک مرتبہ اور اس کی روشنی میں جائزہ لیتے رہیں. یہ چیک لسٹ ہے کہ اس کی چیک کرنے کے لیے کہ آیا میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں. اس کا بہترین پیمانہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس کے لحاظ سے اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. بہت سی سنتیں ایسی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت سی سنتیں جو محض بے پرواہی کی وجہ سے ہم نے چھوڑ رکھی ہیں. ان کو اختیار کرنے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی وقت خرچ نہیں ہوتا، اور مفت میں بیٹھے بٹھائے آدمی کو اتباع سنت کا ثواب ملتا ہے. اور اتباع سنت کے نتیجے میں اتنا بڑا ثواب کہ فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے اگر تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ محبت کریں گے. ارے تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگیں گے تمہارے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا نتیجہ بیان فرمایا. تو وہ سامنے رکھ لیں، جائزہ لیں. بہت سی سنتیں محض بے پرواہی کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہیں، وہ تو فوراً اختیار کر لیا. اور جو سنتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی دشواری ہے تو اس دشواری کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ یہ دشواری میری دور فرما دیجئے اور مجھے اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ دعا رائے گاہ نہیں جاتی. رات کو بیٹھ کر یہ کر لیں کہ جائزہ لے لیں اس کی روشنی میں، جہاں جہاں کمی ہے تو اپنے اصلاح کی فکر اور اس کو درست کرنے کی فکر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں، لیکن میرا نفس، میرا شیطان مجھے بہکا دیتا ہے، حالات رکاوٹ بن جاتے ہیں. آپ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، مجھے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دیجئے. اس دعا کرنے میں کوئی تکلیف ہے، کوئی مشقت، کوئی وقت، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اگر فرض کرو میدان حشر میں پہنچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا ہو اور وہ فرمائے کہ بھئی فلاں کام تم نے کیوں کیا تھا اور فلاں کام تو نے کیوں نہیں کیا تھا. آپ اگر یہ کہیں کہ جی ماحول ایسا خراب تھا اور جو ہے زمانہ ایسا آ گیا تھا، اس میں چلنا مشکل تھا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ پھر مجھ سے کیوں نہیں مانگا تم نے؟ میں نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کیا میں دل بدلنے پر قادر نہیں تھا؟ کیا میں رکاوٹیں دور کرنے پر قادر نہیں تھا؟ مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ کم از کم یہ تو کیسے ہو، یا اللہ مانگا تھا. اور آپ اللہ تعالیٰ سے تو میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں اللہ میاں سے باتیں کیا کرو،
دعائیں نہیں، باتیں کیا کرو. یا اللہ یا تو یہ کر دیجئے ورنہ مجھ سے آخر میں پکڑ نہ کیجیے گا. یا اللہ یہ مجھے توفیق دے دیجئے اور فلاں گناہ سے مجھے بچا لیجئے ورنہ میری پکڑ نہ کیجیے گا وہاں. میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنے آپ. تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے واقعی کر دیا اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکل جاتا ہے، یا کم از کم کہنے کو تو آپ کے پاس ہوگا یا اللہ میں تو پہلے کہا مجھے پکڑ نہ کیجیے گا تو معاف فرما دیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے، توبہ کے نتیجے میں انشاءاللہ نجات مل جائے گی. لیکن ہوگا بشرطے کہ مانگو تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح. کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. لیکن مانگنا ہی نہیں آتا، مانگنے کی تو توجہ ہی نہیں، فکر نہیں. اس کے نتیجے میں ایک بے لگام زندگی غفلت کی حالت میں گزر رہی ہے. تو پھر کیا علاج؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنے. حضرت فرماتے تھے باتیں کرنے کیا کرو اللہ میاں، یعنی یہ تمہارے اللہ میاں ہیں، یہ کوئی اجنبی وجود نہیں ہے، یہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا پروردگار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے. کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ جو مشکل پیش آئے اس سے مانگو اور اسی سے کہو کہ یا اللہ یہ میرے حالات کو دور کر دیجیے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، حدیث میں تو قرآن حدیث میں تو ہے ہی کہ دعاؤں کے کیا اثرات ہوتے ہیں. لیکن ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک میرے پاس عرصہ دراز ہوا جرمنی سے ایک ہمارے پاکستانی صاحب کا خط آیا کہ میں یہاں جرمنی آیا تھا. جب آیا تھا تو دین کی پرواہ نہ دین کا علم نہ کچھ، ایسے ہی پیسے کمانے کی خاطر آ گیا تھا. یہاں رہتے رہتے کسی جرمن خاتون سے میرے تعلقات ہو گئے، شادی ہو گئی. وہ کرسچن تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کون کرسچن کون مسلمان. یہاں تک کہ بچے ہو گئے. بچہ جب ہوا تو میں کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ میری بیوی کرسچن بیوی میرے بچے کو کرسچینٹی پڑھا رہی ہے، عیسائیت پڑھا رہی ہے. اس وقت میرے اندر کا مسلمان جاگا کہ یا اللہ یہ میری اولاد ہے اور یہ کرسچن بنے گی. میری بیوی اس کے ساتھ، تو میں نے بیوی سے کہا کہ بھائی تم یہ میری اولاد کو تم یہ کرسچینٹی مت پڑھاؤ. میں کیا پڑھاؤں گے؟ اسلام پڑھاؤ. کیوں نہ پڑھاؤں میں کرسچینٹی کیوں نہ پڑھاؤں؟ میں نے کہا کرسچینٹی تو غلط ہے، اسلام صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ اسلام میں کیا بات ہے؟ کرسچینٹی میں کیا خرابی ہے؟ اب میں صفر، نہ مجھے اسلام کا پتہ نہ مجھے کرسچینٹی کا پتہ، لہذا نہ میں اس سے بحث کر سکوں نہ اس کو قائل کر سکوں، نہ اس کشمکش میں مبتلا ہوں. میں نے نماز بھی شروع کر دی اس کے بعد، لیکن نماز روزہ شروع کر دیا، لیکن دیکھتا ہوں کہ میرے بچے دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں. آپ خدا کے لیے میری کچھ مدد کی. تو میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ ایک پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ بحث کرنا چھوڑ دیں بیوی سے. بحث سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خاص طور سے جب آدمی جانتا ہی نہ ہو اسلام کیا ہے کرسچینٹی کیا ہے. بحث کرنا چھوڑ دیں، اس سے محبت سے پیش آئیں. اور میں ایک کتاب بھیج رہا ہوں، میری کتاب ہے واٹ از کرسچینٹی کے نام سے، کرسچینٹی کے اوپر. تو اس سے کہیں بھائی اگر تم باقی سمجھتے ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو خدا کو تم بھی مانتی ہو میں بھی مانتا ہوں. تو ایک کام کیا کرو کہ رات کو بیٹھ کے روزانہ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ اگر کرسچینٹی برحق ہے تو میرا دل اس پر جما دیجیے، اور اگر اسلام برحق ہے تو میرا دل اسلام کی طرف موڑ دیجیے. اس سے کہو روزانہ یہ بات یہ دعا کرو. میں بھی دعا کروں گا، تم بھی کرو، دونوں بیٹھ کے دعا کیا کریں گے رات کو. اور ساتھ میں میری کتاب ہے، یہ اس سے کہتے ہیں اس کا مطالعہ کر لیں.
تو میں نے اس کو لکھ تو دیا یہ، مگر میں ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کہ یا اللہ میں نے یہ لکھ تو دیا ہے، اس کی لاج رکھ لیجئے۔ تو کچھ دن کے بعد اس کا خط آیا کہ الحمدللہ میری بیوی راضی تو ہو گئی ہے، اور وہ ہم دونوں بیٹھ کے دعا بھی کرتے ہیں رات، اور آپ کی کتاب بھی پڑھنے لگی ہے، لیکن فرق کچھ نہیں ہوا، یوں کا توں ہے معاملہ۔ تو میں نے لکھا کہ آپ زیادہ گھبرائیں نہیں، کرتے رہیں گے، اور کم سے کم 40 دن ضرور کریں۔ اس کے بعد جو خط آیا اس میں اس نے لکھا کہ میں، لوگوں نے خدا کو شاید دلیل سے پہچانا ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور واقعہ اس نے یہ لکھا کہ میری بیوی وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، تو وہ اپنی ڈگری کے سلسلے میں یا کسی کام سے یونیورسٹی گئی تھی، میں بھی ساتھ گیا تھا، اور وہ ڈرائیو کر رہی تھی گاڑی، میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم واپس آئے تو اچانک اس نے ایک طرف گاڑی روکی اور اسٹیئرنگ پر جھک کر بے تحاشا رونے لگی۔ میں پریشان ہوا کہ کہیں اس کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کیا پرابلم ہے، تو میں نے اس کو جھنجھوڑ کر پوچھا کیا بات ہے، تو بولا نہیں جا رہا تھا اس سے۔ میں نے کہا تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے؟ تو آخرکار اس نے بمشکل یہ جملہ کہا کہ نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، لیکن مجھے خدا کے لیے مسلمان کر لو۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا کہ یا اللہ یہ وہی عورت ہے جو مجھ سے بحث کیا کرتی تھی، اب کہتی ہے کہ مجھے مسلمان کر لو۔ تو میں فوراً اس کو لے کر اسلامک سینٹر گیا، وہاں جا کے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی، اور رمضان کے دن سے تو آج پہلا دن ہے کہ ہم دونوں نے اکٹھا روزے کی سحری کھا کر روزہ رکھا ہے۔ اور دوسرا خط میری بیوی کی طرف سے آپ کے نام، تو دوسرا خط اس کا تھا، اور اس نے مجھے لکھا تھا کہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایسا طریقہ بتایا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حق تک پہنچا دیا، اور میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اب مجھے بتائیے کہ میں یہ بالکل میرے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو دعا میں بڑی تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں بڑی تاثیر ہے، کوئی مانگنے والا چاہیے۔ تو اس لیے یہ میں گزارش کرتا ہوں، تقریریں بہت ہوتی ہیں، خطبے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم دامن جھاڑنے کے بجائے ہم کچھ لے کر اٹھیں، یہ لے کر اٹھیں کہ ہم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنا جائزہ لیا کریں گے۔ جن سنتوں پر عمل کی توفیق نہیں ہے ان پر فوراً عمل شروع کرنے کی کوشش کریں گے، رات کو بیٹھ کر اپنا جائزہ لیا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں گے کہ یا اللہ ہم آپ کے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ یہ کر لیا تو انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس فائدہ مند ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر۔ دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیئتک۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہ کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کی، اپنے اولاد کی،
یا اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دیجئے، بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ مایوسی سے بچا لیجئے، اور اپنے بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس پر استقامت عطا فرما دیجئے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے دلی مرادوں کو عافیت اور کے ساتھ آسانی کے ساتھ پورا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا